پیارے دوست السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بیان کا عنوان ہے باپ ماں کی خدمت کرنے والوں کو کیا ملے گا، اور دوستو نافرمان والوں کے لیے اللہ نے کیا عذاب رکھا ہے۔ اس پر بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا۔ لطف ختم ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی چھاچے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور یہ چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیف میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسے وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بنگل ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بنگل ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آیا کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بڑا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گی۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟
تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے. کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے. تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے. تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان. وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر صحیح بتا ہی دوں. تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے. تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا. تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی. وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں. لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جا میں تو تاں کی ہے، ناراض ہوئے تو تاں کی ہے. فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے. اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے. اور بلکہ علماء نے لکھا کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وہ گلے بالن دی طرح بس سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے، سڑتا ہی رہتا ہے. تو اس کی بھی نجات نہیں ہے. بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے. عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا. شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا. پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو. سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. پرے کو کہنا بڑا بے ایمان ہے. ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا، نظر جو پئی، چودھری صاحب، خان صاحب چاہ پانی بوتل. انہوں نے کہا نہیں یار کم ہے، لنگ گیا نا پی کو متر پلاؤں گا. سارا کچھ چھوڑ دو، تباہی ہے، پلے کچھ نہیں پہنا. یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، برباد کر رہے ہیں. بالکل. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. زمین و آسمان کا رب میں، پہاڑوں کا رب میں، دریاؤں سمندروں کا رب میں، چاند سورج ستارے کا رب میں، تیرا بھی رب میں. یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے. جو کچھ مانگنا ہے. لا الہ الا هو یحیی و یمیت. میرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیماری دینے والا کوئی نہیں، بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں، فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں. وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے. فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیا. ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال. 1000 مرتبہ ایک دن میں رات دن میں بچہ پخانا کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ آئے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی،
حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے۔ فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک ماری، بچے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ اللہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ چوبارے میں لڑکی یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اللہ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ سبحان اللہ، ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، برا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی۔ فرمایا وہ قیامت وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم شیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی،
وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. کوئی عزیز نہیں بنتا, کوئی رشتہ دار نہیں بنتا, کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا, کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں, سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی, زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان, روایت میں آتا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے, 50,000 سال کی پیاس, اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے, سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے. دماغ کھول گئے, آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا. پسینے میں غرق ہے, بدامالی میں غرق ہے, روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی گھٹنے تک, کوئی ناف تک, کوئی سینے تک, کوئی گلے تک, کوئی اپنے پسینے میں خود گوتے کھا رہا ہے. پسینے میں خود گوتے کھا رہا ہے. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے, چھاؤں سایہ نہیں دیکھا, ندی نالا نہیں, چشمہ کنواں نہیں, دریا سمندر نہیں, بارش نہیں, بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. 50 لاکھ سال کے برابر. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں, نیتیں برباد ہو گئی, ارادے برباد ہو گئے, ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدرو الرياح, اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے, کچھ بنا لے, کچھ سنبھل جا, کچھ غور کر لے, ورنہ تیرے جیسی تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے, پچھتاویں گے, بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال ملے گا. کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا, اور اگر شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, ایمان کو چھوڑا, سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا, خود بخود پہچان ہو گئی, خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے, کہتا ولم ادری ما حسابیا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی, نہ کوئی کرتوت, نہ کوئی کارنامہ, کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا, دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے, اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے, کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا, آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. اتنی دولت میں نے جمع کی, اتنی دولت میں نے اکٹھی کی, مشکلات سے کی, راتوں کو مارا مارا پھرا, دل کو مارا مارا پھرا, لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا, آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں, میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں, اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ, آئے میری بادشاہ کہاں گئی, میرے کام نہ آئی. آئے میری بادشاہ
راحت بھی میرے کام نہ میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا۔ وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی۔ آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں۔ فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال۔ دل کے ارمان لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں عذاب بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو، لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ، اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے، جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام۔ جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میری تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی۔ ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی، جیسی روح ایسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رکھا۔ اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں، وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو۔ مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا۔ جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے۔ اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے۔ نورنگ منڈی میں اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شوق سے دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی، تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہو گئے؟ ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی، تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ۔ پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں۔ مست بیٹھے ہو کاروبار میں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں جی۔ اچھا، جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو گئے؟ آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہاں بھی ہوگا، یہاں بھی ہوگا۔
بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے، ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی، جہاں لگا ہوا بخت لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی بھی۔ خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پرسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو، کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو، اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا، کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی۔ جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا، سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں، درویشوں کی خانقاہیں، اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم، سرنگی، طبلے، بس رات دن کھڑکانا قرآن کا نام؟ پیار دوست السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔